تو میں سارم اشرف NS CTET کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں پھر آپ کے سامنے CTET 2021 جنوری کے پیپر 2 لینگویج 2 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ چلیے دوستو، اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوالات پڑھیں گے اور اس کے بعد اس سے متعلق جو جوابات ہوں گے اس کو ہم دیکھیں گے۔ چلیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ 121 نمبر سوال ہے، مالک کی جان بچانے میں گھوڑے کا کیا ہوا؟ وہ بری طرح زخمی ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، وہ ادھمرا ہو گیا، اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی۔ چلیے اقتباس کو پڑھتے ہیں، جواب مل جائے گا۔ ایک دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑا پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے 2 وار تو خالی جانے دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے اور گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے گیا۔ اس روز گھوڑا نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئی۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئی۔ تو کس کی ٹانگیں بیکار ہو گئی دوستو؟ مالک کی جان بچانے میں کیا ہوا کہ گھوڑے کی جو دونوں ٹانگیں تھیں وہ کیا ہو گئی؟ بیکار ہو گئی۔ چلیے 122 نمبر سوال دیکھتے ہیں۔ دکاندار نے سائنس کو کیا حکم دیا؟ گھوڑے کو روز صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور کوئی کام نہ لیا جائے۔ گھوڑے کو اچھی جگہ رکھا جائے، گھوڑے کا علاج اچھا کیا جائے، گھوڑے کی روز مالش کی جائے۔ تو دکاندار نے سائنس کو کیا ذمہ داری دی؟ جہاں تک اقتباس پڑھا تھا اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا۔ اس نے اپنے سائنس کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ 6 سیر دانہ دینا ہے اور اس سے کوئی کام نہیں لینا ہے۔ تو دوستو جو ہمارا 1 نمبر آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا کہ گھوڑے کو روز صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور کوئی کام نہ لیا جائے۔ چلیے 123 نمبر دیکھتے ہیں دوستو۔ سائنس روز بروز اس کے ساتھ کیا کرتا گیا؟ گھوڑے سے خوب کام لیتا رہا، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، اس کو برا بھلا کہتا رہا، گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں، اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا، سائنس نے اس حکم پر عمل نہ کیا اور روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ کیا کرتا گیا؟ روز بروز جو گھوڑے کا دانہ ہے وہ کم کرتا گیا، یعنی 123 کا جو 4 نمبر آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 124 دیکھتے ہیں۔ جنگل کی جمع ہے جنگلاتوں، جنگلاتین، جنگلیں، جنگلوں۔ ابھی تک ہم نے جتنے CTET کے سوالات بنائے ہیں اس میں جمع بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، تو آپ کو جمع یاد کرنا ہے اور متضاد، یہ دونوں کو یاد کرنا ہے۔ فوراً آ گیا متضاد، یہی دونوں زیادہ پوچھے گئے ہیں، جمع اور متضاد۔ اگر جمع اور متضاد آپ یاد کر لیتے ہیں تو یہ مان کے چلیے اقتباس میں جو ویاکرن سے سوال ہوتے ہیں، قواعد سے سوال ہوتے ہیں، وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ غریب کا متضاد ہے یعنی الٹا ہے، امیر، مالدار، سرمایہ دار، رئیس۔ تو غریب کا متضاد جو ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے، غریب کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ امیر ہوتا ہے۔ چلیے 126 نمبر دیکھتے ہیں۔ دکاندار گھوڑے پر سوار ہو کر کس لیے جا رہا تھا؟
تجارت کرنے کی غرض سے، کسی دعوت میں جانے کی غرض سے، کسی کو ڈھونڈنے کی غرض سے، گھر کا سامان خریدنے کی غرض سے۔ تو دکاندار گھوڑے پر سوار ہو کر کس لیے جا رہا تھا؟ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ ایک دن دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ تو کس غرض سے جا رہا تھا دوستو؟ تجارت کی غرض سے کیا ہو رہا تھا؟ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، یعنی 126 کا 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ چلیے 127 نمبر دیکھتے ہیں۔ جب وہ جنگل سے گزرا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ طوفان میں پھنس گیا، وہ جنگل میں راستہ بھول گیا، اس پر 6 آدمیوں نے حملہ کر دیا، اس پر شیر نے حملہ کر دیا۔ اقتباس کو پڑھیے، جواب مل جائے گا۔ اقتباس کیا کہہ رہا ہے؟ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے کیا کر دیا؟ اس پر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا۔ اس پر 6 آدمیوں نے کیا کیا؟ حملہ کر دیا۔ تو آپ کا جو ہے 27 نمبر کا 127 کا جو ہے 3 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ چلیے 128 دیکھتے ہیں۔ دکاندار کی جان بچا کر کون گھر لے آیا؟ اس کا گھوڑا، اس کا دوست، ایک ہاتھی، ایک اجنبی۔ تو آپ تو پڑھنے کے بعد پتہ چل گیا ہوگا اس کا گھوڑا کہاں لے آیا۔ چلیے دوسرا اقتباس آ گیا، اس کو حل کرتے ہیں۔ دوستو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ اچھی طرح سے بتائیں، اور اقتباس میں تھوڑا جلدی اس لیے کرتا ہوں تاکہ فن تدریس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اقتباس تو آپ خود بھی بہت اچھی طرح حل کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں اس کو تھوڑا جلدی کرتا ہوں۔ نئی صنعتیں کہاں پر کھل رہی ہیں؟ نئی صنعت کا مطلب ادیوگ، شہری آبادی کے قریب، جنگلوں کے نزدیک، سمندر کے قریب، گاؤں کے اندر۔ تو نئی جو صنعتیں ہیں وہ کہاں ہو رہی ہے؟ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کی فراہمی مشکل مسئلہ ہے۔ جنگلوں کے کٹ جانے سے، ہے نا، جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے۔ زیر زمین پانی بورویلز کی پاس کھدائی سے خشک ہو رہا ہے۔ غذا یعنی اناج، دودھ، ترکاریاں، پھل، گوشت، انڈے اتنی تعداد میں فراہم کریں کہ وہ ہماری مانگ کا مقابلہ کر سکیں۔ ہندوستان اب صرف زرعی ملک نہیں رہا بلکہ صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نئے کارخانے شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں۔ نئے کارخانے شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں۔ تو نئی صنعتیں کہاں کھل رہی ہے دوستو؟ تو شہری آبادی کے قریب۔ کہاں کھل رہی ہے دوستو؟ تو شہری آبادی کے قریب جو ہے وہ نئے کارخانے کھل رہے ہیں۔ تو 129 کا جو ہے 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 130 نمبر دیکھیے دوستو، کارخانوں کے دھوئیں سے کیا ہو رہا ہے؟ پیڑ پودے ختم ہوتے جا رہے ہیں، تازہ اور صاف ہوا کم ہوتی جا رہی ہے، ماحول آلودہ ہوتا جا رہا ہے، چاروں طرف دھواں چھا جاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کارخانوں کے دھوئیں سے کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اسی سے آگے پڑھیں گے۔ ان کے کارخانوں کی چمنیاں دھواں اگلتی ہیں۔ انسانوں کے لیے جو تازہ اور صاف ہوا چاہیے وہ کمیاب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہو رہی ہے؟ کمیاب ہوتی جا رہی ہے، یعنی وہ کم ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے دوستو؟ وہ کم ہو رہی ہے۔ تو تازہ اور صاف ہوا کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے۔ چلیے 131 نمبر دیکھتے ہیں۔ مشکل کی جمع ہے، پھر جمع پوچھ لیا دوستو، مشکلاتوں، مشکلوں۔ تو مشکل کی جمع ہے دوستو مشکلوں۔ مشکل کی جمع کیا ہے؟ مشکلوں۔ چلیے 132، قریب کا متضاد ہے یعنی الٹا ہے۔ 132 نمبر، پاس، نزدیک، طویل، دور۔ تو 132 جو ہے دوستو قریب کا ہوتا ہے دور۔ قریب کا کیا ہوتا ہے الٹا؟ دور۔ قریب کا الٹا کیا ہوتا ہے دوستو؟ دور ہوتا ہے۔ 132 کا جو ہے 4 ہو جائے گا۔ 133 کا دیکھتے ہیں دوستو، آبادی کے بڑھ جانے سے سب سے مشکل مسئلہ کیا کھڑا ہوا؟ پانی کا، بیماری کا، نوکری کا، غذا کا۔ اقتباس میرا ختم ہو چکا تھا، پہلے ہی لائن میں کہا گیا کہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے
پانی کی فراہمی مشکل مسئلہ ہے۔ تو پانی کی فراہمی کیا ہو گئی دوستو؟ مشکل مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا دوستو؟ پانی کی فراہمی۔ تو آبادی کے بڑھ جانے سے سب سے مشکل مسئلہ کیا ہو گیا؟ تو پانی کا ہو گیا۔ تو 133 کا 1 نمبر ہو جائے گا۔ 134 نمبر دیکھیے، بارش کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جانوروں کا شکار، گرمی کا زیادہ ہونا، آبادی کا بڑھنا، جنگلات کا کٹنا۔ تو جنگلات کا کٹنا آپ ایسے بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اقتباس میں اگر آپ دیکھ کے بتائیں گے تو یہ زیادہ ہو جائے، اوتھینٹک ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ بارش کم ہو رہی ہے۔ تو جنگلات کے کٹنے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے دوستو؟ بارش کم ہو رہی ہے۔ تو 134 کا جو ہے 4 نمبر آپشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا دوستو؟ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 135 نمبر دیکھتے ہیں، زیر زمین پانی کیوں خشک ہو رہا؟ بورویلز کے پاس کھدائی سے، صنعتیں لگانے سے، کارخانوں کے گندے پانی سے، بڑی بڑی عمارتیں بنوانے سے۔ تو چلیے اس کا جواب بھی آپ کو وہیں پہ جہاں سے ہم نے اقتباس کو ختم کیا تھا وہیں پہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ تھوڑا سا اقتباس کو پڑھنے میں آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن جواب کو اوتھینٹک ملے گا۔ زیر زمین پانی بورویلز کی پاس کھدائی سے خشک ہو رہا ہے۔ تو بورویل سے جو ہے اس کی وجہ سے جو کیا ہو رہا ہے؟ پانی خشک ہو رہا ہے۔ تو 135 جو آخری جو ہے اقتباس کا سوال ہے، اس کا جواب آپ کا ہو جائے گا کہ بورویل سے کے پاس کھدائی سے زیر زمین پانی کیوں خشک ہو رہا ہے؟ بورویل سے کے پاس کھدائی سے جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ خشک ہو رہا ہے۔ چلیے اب جو ہے ہمارا جو اصل جو ہے جو اقتباس یا پیڈاگوجی ہے وہ ہمارا آ گیا۔ 136 نمبر ہے دوستو، درج ذیل میں سے کون بچوں کی زبان کی آموزش کی سطح کو جانچنے میں معاون ہوگا؟ آپ یہ جانچنا چاہ رہے ہیں کہ جو بچوں کی آموزش کی جو سطح ہے اس کو جانچنا چاہ رہے ہیں کہ بچے جو بھاشا وکاس میں جو ہے انہوں نے کتنا آموزش کیا ہے، اس کا ادھیگم کتنا ہے، اس کو جانچنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کون آپ کا معاون ہوگا؟ سہایک ہوگا۔ سبق کا ان کی مادری زبان میں ترجمہ کر دینا بچے کا، انہیں اپنے خیالات اور احساسات کے آزادانہ اظہار کا موقع فراہم کرنا، کہ بچے کو اپنے خیالات اور اس کے تصورات جو ہیں اس کو آزادانہ طور پہ سوتنتر روپ سے جو ہے ابھیویکت کرنے کا آپ کیا دیں؟ اوسر دیں۔ تیسرا ہے طلباء سے نظم میں مستعمل شعری اعلی کار کو معلوم کرنے کے لیے کہنا، کہ یہ بتانا کہ نظم میں جو شعری آلہ استعمال ہوئے ہیں، ہدف ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، کیا اس کا معلوم کرنا۔ چوتھا ہے بچوں سے یاد کی ہوئی نظم کو بآواز بلند پڑھنے کے لیے کہنا، جو بچے نظم ہے اس کو کیا کرنا؟ پڑھنے کے لیے کہنا۔ تو دوستو 136 نمبر جو ہے اس کا 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا کہ انہیں اپنے خیالات اور احساسات، ان کے جو بھاؤ ہیں، ان کے جو وچار ہیں، ان کو سوتنتر روپ سے پیش کرنے کے لیے کہنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا بھاشا وکاس جو ہے کس حد تک ہوا ہے اور ان کی دشواری اور ان کی کمزوری کیا ہے، اس کا علم آپ کو ہو جائے گا۔ چلیے 137 نمبر دوستو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا کوشچن۔ موضوع سے متعلق معلومات اور حالات کے مطابق طلباء شنیدہ اقتباس، شنیدہ کا مطلب سنے ہوئے اقتباس، جملوں، محاوروں اور لفظوں سے خاص معنی اخذ کرتے ہیں۔ کہ طلباء کیا کرتے ہیں کہ جو معلومات اور حالات کے مطابق موضوع ہوتے ہیں اس کو سننے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جملہ، محاورہ اور لفظوں سے معنی نکالتے ہیں۔ کسی اقتباس کو سننے کے بعد اس میں جو جملہ استعمال ہوا ہے، محاورے استعمال ہوئے ہیں، لفظوں کا استعمال ہوا ہے، اسے معنی اخذ کرتے ہیں۔ تو شنیدہ پیغام کی اس طرح توجیہ ہوتی ہے، یعنی اس طرح سے آپ بچے کی کیا چیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اوپر سے نیچے ذیلی مہارتیں جس کو ٹو ڈاؤن سب اسکل سے کہتے ہیں، کل لسانی انداز نظر جس کو اپروچ کہتے ہیں، کہ ہول لینگویج اپروچ۔ تیسرا ہے مربوط انداز نظر، انٹیگریٹڈ لینگویج اپروچ۔ چوتھا ہے نیچے سے اوپر ذیلی مہارتیں، بٹم اپ سب اسکلز۔ تو آپ جو ہے اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو اوپر سے نیچے ذیلی مہارتیں ہیں اس کو وکست کر رہے ہیں، چونکہ بچے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اقتباس سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا جو ہے انالائسس کر کے کیا کر رہے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ چلیے 138 نمبر کا سوال دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ آموزگار کو زبان کے حوالے سے ہوئی ان کی پیش رفت کے بارے میں
فیڈ بیک دینے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ سوال یہ کہہ رہا ہے کہ جو آموزگار کی بھاشا میں پریورتن ہوا ہے، پرگتی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کیسے بچوں کو اس کے بارے میں اس کو بتائیں گے؟ وہی کہہ رہا آموزگار کو زبان کے حوالے سے ہوئی ان کی پیش رفت یعنی پرگتی کے بارے میں فیڈ بیک دینے کا سب سے مؤثر پربھاوی طریقہ جو ہے ودھی کون سا ہوگا؟ استاد کو صرف انہی طلباء کو فیڈ بیک فراہم کرنا چاہیے جو زبان کے استعمال میں سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، انہی کو فیڈ بیک دینا چاہیے، جو بچے نہیں کرتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا دیکھیے، استاذ کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ کرے، انالائسس کرے، اور پھر ان کے ازالے کے لیے یعنی ان کو دور کرنے کے لیے حکمت عملی وضع کرے، رننیتی بنائے، اور مادری زبان کے اثر کے باعث ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرے کہ مادری زبان کے ذریعے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو اگنور کر دینا ہے۔ تیسرا، استاذ کو یہ سمجھ کر غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ طلباء کو کلاس میں اپنی غلطیوں کی نشاندہی پسند نہ ہو، اس لیے ہم کیا کریں گے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے کہ بچے جو ہے غلطیاں جاننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ چوتھا ہے، استاذ کو طلباء کی خامیوں کو جلد از جلد نشان زد کرنا چاہیے، اس کی پہچان کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اس کا جو بہترین طریقہ ہوگا، چونکہ ان کو آپ کو فیڈ بیک دینا ہے، ان کو بتانا ہے، تو 2 نمبر آپشن ہو جائے گا کہ استاذ کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ کرے اور پھر ان کے ازالے کے لیے حکمت عملی وضع کرے اور مادری زبان کے اثر کے باعث ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ یہ 2 نمبر آپشن اس کا ہو جائے گا۔ چلیے 139 دیکھتے ہیں دوستو۔ درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب ہے، فوراً ابھی جو اس سے پہلے والا جو ہم نے آپ کو کل کہا تھا کہ اگر آپ پیپر 1 کے میں اردو پیپر 2 میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو پیپر 2 کے اردو پیپر 2 کو بھی دیکھنا چاہیے، لینگویج 2 کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ملتے جلتے سوالات ہوتے ہیں، اور اس سے بھی اگر بہتر ہے کہ اگر آپ کی تیاری اردو میں کمزور ہے اور آپ مضبوطی چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ پیپر 1 ہو، پیپر 2 ہو، تمام تر پریویس جو سوالات ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ میں امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا کر کے جائیں گے تو آپ اردو کے سوالات میں غلطی نہیں کریں گے۔ 139 دیکھتے ہیں، درسی کتاب سے پرے جانے کا یعنی درسی کتاب سے اوپر جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد فراہم کرنا، کہ یعنی درسی کتاب کا جو ہے معلومات، اس کی سوچنا، اس کی جانکاری تو دیں گے ہی، اس کے علاوہ مزید بچوں کو جانکاری دینا، یہ ہے۔ درسی کتاب مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا ہے، درسی کتاب کے اشکال کو یعنی کسی طرح کی جو کوئی شک ہے اس کی سطح طلباء کی ادراک کی سطح سے پرے ہے۔ چوتھا، درسی کتاب کی سطح سے تھوڑا اوپر پڑھانا، کہ جو درسی کتاب کا جو سطح ہے اس سے اوپر پڑھانا۔ تو دوستو، اس کا صحیح جو جواب ہوگا وہ 1 نمبر ہو جائے گا کہ درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درسی کتاب کا سب سے پہلے آپ کو درسی کتابوں کو پڑھانا ہے، اور اسی کے دوران آپ کو کچھ چیزیں جو ہے اس سے سمبندھت جو اوپر کی ہوتی ہیں اس کو لے لینا ہے، تو وہی اسی کو اضافی تدریس بھی کہتے ہیں۔ چلیے 140 نمبر سوال دیکھتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ زبان کے سبق کی تدریس کے دوران استاذ کو سائنس اور سماجی علوم کے سبق میں زیر بحث لانا اور طلباء کو وہ مواد پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے، کیونکہ یہ زبان کے سبق کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ یعنی استاذ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بھاشا پڑھا رہے ہیں، کوئی بھی بھاشا ہو سکتی ہے، اردو، ہندی، انگلش، فارسی، عربی، کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور اسی پڑھانے کے دوران وہ بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سائنس کی کتابیں اور سوشل سائنس کی کتابیں پڑھیں۔ تو اس طرح کا جو انداز نظر ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو اپروچ ہے ٹیچر کا وہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ نصاب سے پرے زبان آپ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ نصاب سے ہٹ کے زبان سکھائیں۔ دوسرا، زبان کی تکثیری تدریس کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہ زبان کو پڑھانے میں آپ دوسرے وشیوں کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ بچے یہ محدود نہ ہو جائیں کہ صرف جب وہ اسی بھاشا کو پڑھ رہے ہیں تب تو وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن جب وہ دوسرے بھاشاؤں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ وہ کیا ہو جاتا ہے، ان کو دشواری ہوتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں آپ کہ زبان کی تکثیری تدریس کرتے ہیں۔ تکثیری تدریس وہی ہوا کہ سائنس اور سوشل سائنس یا دوسری وشیوں کو پڑھنے کے لیے کہنا۔ تیسرا، مضمون زبان کی تدریس، اور چوتھا بین العلومی، کہ جو
ایک سے زیادہ علم ہے، معلومات ہے، اس کے درمیان رشتہ قائم کرنا۔ تو آپ کا مقصد تو یہ نہیں ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ جس بھاشا کو آپ سکھا رہے ہیں اس بھاشا کو بچے اور بھی زبانوں میں اور بھی وشیوں میں آسانی سے جو کیا کریں سمجھ سکے، یہ آپ کا مقصد ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو آپشن ہوگا کہ زبان کی تکثیری تدریس، یہ آپ کا دوستو صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 141 نمبر دیکھتے ہیں دوستو۔ آموزگاروں کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کہ مان لیجئے کہ آپ کو ان 4 جو نیچے آپشن ہیں، ان آپشن میں سے کسی ایک کو چننا ہو، کہ آپ اس کو چن کر بچوں کو کیا کریں کہ بولنے کی مہارت کو اس کو فروغ دیں، بڑھاوا دیں، تو آپ کس کو لیں گے؟ وہی کریں، آموزگاروں کو کسی قابل بنا کر، یعنی نیچے میں سے کوئی بھی ایک اس کے قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کس قابل بنا کر، کس کے مطابق بنا کے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بچے کے بولنے کی مہارت کو کیا کر سکتے ہیں، آپ بڑھا سکتے ہیں۔ استاد کے فراہم کردہ، یعنی استاذ کے دیے ہوئے، مہیا کیے ہوئے تلفظ کے نمونوں کو سن کر اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر، کہ بھاشا پڑھا رہے ہیں اور اس کی جو ہے اصل زندگی میں جو جہاں پہ وہ اس کا استعمال کرے گا، اصل ماحول میں اس میں کیا کر رہے ہیں کہ اس کو سنچار کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تیسرا، بولتے وقت تمام طرح کی غلطیوں سے بچ کے، یا ایسا بچے کو بنا رہے کہ وہ بولتے وقت غلطی کرے ہی نہیں۔ چوتھا، وقت طلب اور پیچیدہ متن پڑھنے کے قابل بنا کر، کہ بچہ کیا کرتا ہے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ متن کو، ٹیکسٹ کو، عبارت کو آسانی سے پڑھ رہا۔ تو دوستو اس کا 2 نمبر جو 141 کا ہوگا وہ صحیح ہو جائے گا، کہ اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر کیا کر سکتے ہیں آپ کہ بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں کیا کر سکتے ہیں، آپ فروغ دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ زبان کا جو اصل استعمال ہوگا وہ اصل زندگی جو ہے اس کی سماجی زندگی اس میں ہی ہوگا۔ چلیے 142 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، کیا کرا؟ قواعد کی آموزش آموزگاروں کو کیا بہتر بنانے میں معاون ہوتی ہے۔ کہ جب ہم بچوں کو قواعد پڑھاتے ہیں تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کہاں پہ فائدہ ہوتا ہے؟ صحت و درستگی آتی ہے اس کے اندر، روانی آتی ہے، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، یا خواندگی یا اس کو معلومات ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل آسان ہے کہ قواعد کی آموزش آموزگاروں کو کیا بہتر بنانے میں معاون ہوتی ہے؟ صحت و درستگی، کہ بچہ کسی بھی جملے کا، کسی بھی لفظ کا صحیح طرح سے استعمال کر سکے اور اس کو کیا کر سکے، درست طریقے سے بول سکے۔ یہ آپ کا قواعد کا مقصد ہوتا ہے، ادیشیہ ہوتا ہے۔ چلیے 143 نمبر دیکھتے ہیں دوستوں۔ زبان کا استاد طلباء سے برسات سے متعلق اپنے تجربات کو سامنے بیٹھے والدین سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ استاد بچوں سے کہتا ہے، بچوں کے جو گارجن ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بچوں سے کہتا ہے کہ آپ برسات سے متعلق جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کا انوبھو ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے، اس کو کیا کریں، بیان کریں۔ اس طرح کی مشق سے استاد کیا چاہ رہے ہیں؟ خیالات کے اظہار کی قوت میں اضافہ کرنا، کہ جو بچے کے وچار ہیں اس کو بھی ویکت کرنے کی بچے کے اندر شکتی کیا ہو، اس کا وکاس ہو۔ کلاس روم میں بد نظمی پیدا ہوگی، یعنی اس سے کیا ہوگا کہ کلاس میں جو ہے انوشاسن ہینتا ہوگی۔ تیسرا ہے کہ درسی کتاب پڑھنے کی بوریت کا خاتمہ ہوگا، کہ جو بچے درسی کتاب پڑھنے میں بوریت محسوس کر رہے تھے، پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس کا خاتمہ ہوگا۔ چوتھا، تجربات بیان کرتے وقت کلاس میں شور و غل ہوگا۔ تو آسان ہے دوستوں، اس میں کوئی ایسا آپشن ہے نہیں کہ جس میں آپ کو دشواری ہوگی۔ 1 نمبر ہو جائے گا کہ خیالات کے اظہار کی قوت میں اضافہ ہوگا، جب بچے کیا کریں گے، کسی بھی وشے پہ، کسی بھی ٹاپک پہ کیا کریں گے، اپنی بات کو رکھیں گے۔ چلیے دوستوں دیکھتے ہیں اگلا سوال، آسان سوال بھی ہے یہ بھی۔ لکھنے کے عمل کے انداز رسائی میں شامل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لکھنے کا عمل ہے، لکھنے کی جو کوشل ہے، مہارت ہے، اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کیا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں ہم نے بتایا بھی تھا شاید کہ اس لکھنے کا جو عمل ہے، لکھنے کی مہارت ہے، اس کے 4 اسٹیپس ہوتے ہیں، اور ان 4 اسٹیپس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کے اندر لکھنے کی مہارت مانی جاتی ہے، اور بہترین انداز میں آپ کسی چیز پہ، کسی بات کو، آپ اپنے کسی موضوع پہ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ کو بتانا ہے کہ وہ سیریلی کون ہے، اس کو کوڈ کیا کرنا ہے آپ کو، کہ پہلے کون ہوگا، پھر کون ہوگا، پھر کون ہوگا، پھر کون ہوگا۔ وہی کریں، لکھنے کے عمل کے اندر، لکھنے کے عمل کے انداز رسائی میں شامل ہوتا ہے۔
ایڈیٹنگ غور و خوض، دہرانا، مسودہ تیار کرنا یعنی خاکہ تیار کرنا. کیا ہوتا ہے دوستو؟ یہ چیز آپ کو کیا کرنا ہے 144 میں بتانا ہے. تو دوستو آپ نے اگر آپ کو دھیان ہوگا تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے لکھنے کے عمل میں کہ آپ غور و خوض کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غور و خوض کرتے ہیں. کسی چیز پہ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جب آپ سوچنے کی پرکریا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس سے سمبندھت مسودہ تیار کرتے ہیں کہ لکھا کیسا جائے گا. جب یہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دہراتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا لکھنے میں کہیں کسی طرح کی کوتاہی تو نہیں، کہیں پہ کسی طرح کی ٹوٹی غلطی تو نہیں. اور لاسٹ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کا ایڈٹ کر کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ سمپاد کرتے ہیں، اس کا پبلیکیشن کرتے ہیں. تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ غور و خوض کرتے ہیں، اس وشے کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر ایک مسودہ تیار کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دہراتے ہیں اور لاسٹ میں آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں، جس کو ہندی میں کہتے ہیں مانس منتھن، سوروپ، انوکرن اور سمپادن. اردو میں کہتے ہیں غور و خوض کرنا، مسودہ تیار کرنا، دہرانا، ایڈیٹنگ کرنا، یعنی BDCA. BDCA یہ آپ کا 3 نمبر آپشن میں ہے، یہ صحیح ہو جائے گا. اس کو دھیان رکھیے گا، ہندی میں بھی پوچھا گیا ہے، آپ کو اردو میں بھی پوچھا گیا ہے. زبان کا استاد طلباء سے اپنی سب سے بہترین 5 چیزوں کو پورٹ فولیو میں رکھنے اور باقی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے. ابھی دوستو پچھلے سیشن میں ہم نے بتایا تھا کہ پورٹ فولیو جو ہے وہ خود سے بھی ہوتا ہے اور استاد سے بھی ہوتا ہے. اس کا ثبوت پرمان آپ کو یہاں سے مل رہا ہے کہ زبان کا استاد طلباء سے اپنی سب سے بہترین 5 چیزوں کو پورٹ فولیو میں رکھنے اور باقی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے. جو 5 پورٹ فولیو میں اس کا رپورٹ ہے، اس کی کارکردگی ہے، اس میں سے بہترین جو 5 ہے اس کو کہتا ہے کہ اس کی شناخت کر کے اس کو چھوڑ دیجئے اور باقی کو نکال دیجئے. اس کے بعد طلباء سے اپنی منتخبہ 5 چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جن 5 چیزوں کا آپ نے انتخاب کیا ہے، چناؤ کیا ہے کہ یہ بہترین 5 ہیں، ٹاپ 5 ہیں، اس پہ غور و فکر کیجئے کہ یہ کیوں ہیں. تو یہ غور و فکر کیا کہلائے گی؟ یہ غور و فکر ہوگی خود سے جانچ، استاذ کی جانچ، تکمیلی جانچ، ہم جولیوں کی جانچ. تو یہ دوستو ہو جائے گی خود سے جانچ. کیا ہو جائے گی؟ خود سے جانچ کرنا. یہ کیا ہو جائے گا دوستو؟ ہو جائے گا. چلیے دوستو آگے دیکھتے ہیں. ٹائم کا بھی مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو آپ لوگ جو ہے کہیں گے کہ بہت ٹائم لگ رہا ہے. 146 ابتدائی سطح پر زبان کی آموزش کا سب سے اہم ماخذ کیا ہے؟ سادھن کیا ہے؟ اخبار، کمپیوٹر، کلاس روم کی ساری چیزیں، ادب اطفال. ادب اطفال کہتے ہیں دوستو بال ساہتیہ کو. بچوں کے لیے آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کہانی کی کتابیں ملتی ہیں، نظموں کی کتابیں ملتی ہے، اسی کو ادب اطفال کہتے ہیں، بال ساہتیہ کہتے ہیں، چائلڈ لٹریچر کہتے ہیں. تو ابتدائی سطح پر زبان کی آموزش کا جو سب سے اہم جو ماخذ ہوتا ہے، جو سادھن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ادب اطفال. ادب اطفال، چھوٹی چھوٹی کہانیاں بچوں کو پڑھنے کے لیے دیجیے، وہ جلدی سیکھیں گے. نہیں تو ڈائریکٹ پڑھائیے گا تو ہو گیا. 147 دیکھیے، طلباء میں زبانی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے کم اہم سرگرمی کون ہے؟ سب سے کم اہم، سب سے کم مہتوپورن سرگرمی کون ہے؟ زبان کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ ان کی زبان میں کہانی سنانا، بچوں کو ان کی زبان میں ہی کہانی سنانا. یہ تو کیا ہے؟ زیادہ پربھاوت ہے، زیادہ فائدہ مند ہے. استاد کے بعد کہانی کو دہرانا، کہ استاد جو کیا کرتے ہیں کہ کہانی سنائیں اور اس کے بعد دہرائیں. یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ اہمیت کا لائے. کسی حادثے کو بیان کرنا، یہ بھی اہمیت کا حامل ہے. کسی چیز کی وضاحت کرنا، یہ بھی اہمیت کا حامل ہے. اس سے بھی زبان کی زیادہ سے زیادہ فروغ ہوتی ہے. طلباء، آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے طلباء میں زبانی مہارت کو فروغ دینے کے لیے سب سے کم اہم سرگرمی کون ہے؟ تو استاذ کے بعد کہانی کو دہرانا یہ سب سے کم اہم سرگرمی ہے. باقی 1، 3 اور 4 جو ہے یہ بڑی اہم سرگرمیاں ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ زبان کا وکاس بہت تیزی سے ہوتا ہے. 148 نمبر دوستو دیکھتے ہیں، سبق کے اختتام پر. اختتام کا مطلب ہے دوستو ختم ہونے پر. اختتام کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونے پر، کہ سبق استاذ پڑھا رہے تھے اور سبق ختم ہو گئے. سبق کے اختتام پہ استاد طلباء سے مقررہ متن سے مختلف اسموں اسم معرفہ، اسم نکرہ وغیرہ کو الگ کرنے اور اپنی کاپیوں میں لکھنے کے لیے کہتا. یہ
خالی جگہ کی مثال ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے دوستوں کہ استاد نے کسی سبق کو پڑھایا اور پڑھانے کے بعد استاد جو ہے بچوں سے کہتے ہیں کہ اس میں جو آپ اسم کی مختلف قسمیں پڑھے ہیں، ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے بتایا کہ اس میں معرفہ ہے، اس میں نکرہ ہے، اس میں جامد ہے، اس میں مصدر ہے، اس میں مشتق ہے، تو اس میں اشارہ ہے، اس میں آلہ ہے، اس میں موصولہ ہے، اس میں ظرف ہے نا۔ تو اس طرح کی جو اس میں آپ پڑھے ہیں، جو مختلف قسمیں پڑھے ہیں، اس کو اس میں چھانٹیے۔ تو یہ جو سرگرمی ہوگی دوستوں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس سرگرمی کو ہم کیا کہیں گے؟ قواعد کی تدریس کہیں گے، قواعد کے وضاحت کے طریقے کہیں گے، سیاق میں قواعد کہیں گے، قواعد کے اصولوں کو رٹنے کی بات۔ تو رٹنے کی بات تو نہیں ہو رہی ہے یہاں، کیا کر رہے ہیں؟ سیاق میں، سندربھ میں آپ قواعد بچوں کو سکھا رہے ہیں، بچے کو پہچان کروانا چاہ رہے ہیں کہ بچے جو اسم کے جو مختلف قسمیں پڑھی ہیں، مختلف پرکار سنگیاں کے بچوں نے پڑھا، اس کی پہچان کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو جاننے کی بچوں کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہوگا سیاق میں قواعد، یعنی سندربھ میں ویاکرن۔ 149 نمبر ہے دوستو، درج ذیل میں سے ایک تحت شعوری عمل ہے اور طلباء اس کا استعمال ترسیل کے لیے کرتے ہیں۔ دوستو 3 چیزیں ہوتی ہیں، کنسیس، انکنسیس، سب کنسیس۔ کنسیس کا مطلب ہے شعوری، انکنسیس کا مطلب ہے غیر شعوری، اور سب کنسیس کا مطلب ہوتا ہے تحت شعوری۔ کنسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کی چیز کے بارے میں بالکل پورے طور پہ تیار ہیں، اس چیز سے آپ کیا ہے؟ آگاہ ہیں۔ انکنسیس، آپ اس کے بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اور سب کنسیس ہوتا ہے یا تحت شعور ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو جان رہے تھے لیکن ابھی آپ کے دماغ سے نکلی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کنسیس کہتے ہیں، شعور کہتے ہیں کہ آپ اس سے پوری طرح واقفیت ہیں، آپ کو پورے طور پہ آپ کے دماغ میں ہے وہ چیز۔ انکنسیس جس کو غیر شعور کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو جانتے ہی نہیں، اس کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے تحت شعور، جس کو کہتے ہیں سب کنسیس، کہ جس کو آپ جان رہے تھے لیکن فی الحال وہ چیز آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ تو یہاں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ درج ذیل میں سے ایک تحت شعوری عمل ہے۔ تحت شعوری عمل کس کو کہیں گے؟ اور طلباء اس کا استعمال ترسیل کے لیے کرتے ہیں، یعنی ایسا تحت شعوری عمل کہ جس کا استعمال بچہ کیا کرتا ہے؟ ترسیل میں، سنچار میں، کمیونیکیشن میں کرتا ہے، وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو وہ ہے دوستو تحت شعوری عمل جو ہے دوستو، وہ ہوتا ہے زبان کا اکتساب۔ دوسری زبان، لسانی مہارت، زبان کی آموزش نہیں، زبان کی آموزش جو ہوتی ہے وہ شعوری عمل ہوتی ہے، اور زبان کا اکتساب جو ہوتا ہے وہ تحت شعوری عمل ہوتا ہے۔ بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ زبان کو سیکھ لیتا ہے، بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ زبان کو سیکھ لیتا ہے۔ تو زبان کا جو اکتساب ہوتا ہے، بھاشا ارجن ہوتا ہے، وہ ایک تحت شعوری عمل ہے، اور اس کا استعمال بچے کیا کرتا ہے؟ اکتساب یا کمیونیکیشن میں، ترسیل میں کرتا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا۔ چلیے لاسٹ سوال جو آج کا جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ایک استاذ کی حیثیت سے آپ بچوں میں مطالعے کا شوق کس طرح پیدا کریں گے؟ بچوں کے اندر اسٹڈی کا، ادھین کا شوق، جذبہ کیسے پیدا کریں گے؟ اسباق کی تلخیص یاد کرا کر، کہ جو سبق ہوتے ہیں ان کا خلاصہ یاد کر کے آپ بچوں کے اندر مطالعہ کا شوق پیدا کریں گے، اسٹڈی کا، ادھین کا شوق پیدا کریں گے۔ بچوں میں شوق پیدا کرنے والے ان کی عمر کے مناسب ادب اطفال کے استعمال پر، تو یا یہ کریں گے کہ بچوں کی عمر کے حساب سے جو ادب اطفال ہے، بال ساہتیہ ہیں، اس میں کیا کریں گے؟ وہ اس کا استعمال کرنے کے لیے کہیں گے۔ تیسرا ہے کہ متن کا ان کی مادری زبان میں ترجمہ کر کے اور پھر ان سے سوالوں کا جواب یاد کرنے کے لیے کہا کہ یاد کرنے کی بات تو ہوگی ہی نہیں۔ چوتھا ہے ان سے صرف درسی کتابیں پڑھنے کے لیے کہا کہ آپ کو درسی کتاب ہی پڑھنا۔ تو دوستو اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہوگا کہ جس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، بچوں کے اندر مطالعے کا شوق پیدا کر سکتے ہیں، وہ ہوگا کہ بچوں میں شوق پیدا کرنے والے ان کی عمر کے مناسب ادب اطفال کے استعمال سے کیا کر سکتے ہیں کہ بچوں میں جو ہے مطالعے کا شوق آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح جو ہے یہ سیشن ہمارا یہاں پہ سماپت ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگا تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلد از اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسی طرح کہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز جو ہے جو پریویس ایئر کوشچن کا ہے وہ اس کو ملتا رہے گا۔ چونکہ میں CTET کی تیاری خود کراتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ کس طرح کے سوالات آپ کے لیے ابھی کارآمد فائدہ مند ہیں۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے اور خوب تیاری کیجیے۔